أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، ڈال دی گئی ہے لوگوں کے لیے، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، چاہت کی محبت، عورتوں میں سے اور اولاد بیٹوں میں سے، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، اور مال جمع کرنے کی محبت، سونے اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑا اور چوپائی اور کھیتیوں کی محبت. ذالک متاع الحیات الدنیا، وہ سب کے سب دنیا کی زندگی برتنے کے لیے ساز و سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں ایک آیت کریمہ سامنے آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن آل اولاد مال یہ سب کام نہیں آئیں گے. یعنی اگر اولاد اور مال کو تم صحیح اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر اس کی تربیت اور مال کو اس کے حکم کے مطابق نہیں خرچ اور آمد کیے ہو اور اس میں کچھ خلط ملط ہے اور زیادہ جمع کر کے رکھے ہو اس گمان سے کہ کل ہم قیامت کے دن اگر اللہ ہم کو پکڑے گا اور عذاب وغیرہ کا کوئی مسئلہ آئے گا تو ہمارے اتنی اولاد ہیں، جوان بیٹے ہیں، خاندان ہیں، وہ کام آ جائیں گے، مجھے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، یا اللہ کو کچھ مال لے کر کے اس وقت میں میدان محشر میں اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ فرمائے یہ سب کام نہیں آئیں گے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تمہارا سمجھنا ایک دھوکہ ہے اور ایک شیطانی دھوکہ ہے. اس لیے اس پر بھروسہ کر کے مت رہنا، بلکہ اچھے اعمال کرو
اپنے آل اولاد کو بہترین ایمان والا بناؤ، اللہ والا بناؤ، دنیا میں بھی اس کی بہترین تربیت کرو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک ایمان والے کی جو ایک صحیح تربیت ہے اس کے مطابق کرو، تو یہ اولاد بھی فائدہ اور شفاعت اور سفارش کے ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور مال بھی اگر صحیح طریقے سے اسی دنیا میں اگر خرچ کر لیں گے، کما لیں گے، تو وہ بھی صدقہ اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے، جو کل قیامت کے لیے نجات اور باعث اللہ کی رضا ہے اس میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہماری دنیا کی زندگی کو ایک بہترین بنانے کے لیے اولاد اور مال کو رکھا ہے، اور یہ دنیا کا خوبصورت نظام اللہ نے تربیت دی ہے، اور پھر سب کو اس طرح سے جوڑ رکھا ہے اللہ نے کہ اگر اس میں سے کسی کو بیچ میں اگر نکال دیا جائے تو انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے الگ الگ چاہت، الگ الگ فکر، الگ الگ تڑپ لوگوں کو دلوں میں ہوتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ الگ الگ لوگوں کے پیشے ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ نہیں ہم سب کو ایک ہی طرح اپنی طرح بنا لیں، تو یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے مختلف المزاج رکھا ہے، مختلف کام رکھا ہے، مختلف شعبے رکھا ہے، مختلف حالات رکھے ہیں، اور الگ الگ اور ہر مزاج اور ہر شعبے میں انسان کو لگا رکھا اللہ تعالیٰ۔ لہذا کوئی آدمی چاہے کہ نہیں سب کو مالدار بنا دے، نہیں بنا سکتا ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ نہیں سب کو میں غریب بنا دوں گا، نہیں بنا سکتا ہے۔ کوئی آدمی چاہے کہ نہیں سب کو ہم تعلیم یافتہ بنا دیں گے، نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ اگر اس طرح سے نظام ہو کہ یکساں سب ہو، سب لوگ ایک ہی طرح ہو، تو پھر دنیا کا کام نہیں چلے گا اور آدمی بہت پریشان ہو جائے گا۔ ایسا صرف جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں مختلف لوگ ہیں، ایک مالدار ہیں تو مالدار کو غریب کی ضرورت ہے، بغیر غریب کی، مزدور کی ضرورت کے وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مزدوروں کو مزدوری کی محبت ڈالا، مالدار کو مالداری کی محبت ڈالا، حسن اور جمال، خوبصورتی کی محبت کسی کو ڈالا، ماں باپ کے دلوں میں آل اولاد کی محبت کو ڈالا، آل اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کو ڈالا، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالا، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ڈالا، جانور پالنے اور اس کی پرورش کرنے والے، اس کے کاروبار کرنے والے، ان کے دلوں میں اللہ نے فطری اور قدرتی طور پر اس جانور کی محبت کو اس میں ڈالا، تب کہیں جا کر کے وہ جانوروں کے پیچھے پڑے رہتے، لگے رہتے ہیں، اور اس کی سیوا اور خدمت میں لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اور اسی کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اگر بیچ میں سے کوئی بھی کسی کو اگر نکالنا اور کاٹنا چھانٹنا چاہے تو گویا کہ اللہ کے نظام میں وہ دخل اندازی کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، جو بڑی شاندار آیت ہے اور بہت ہی پیاری آیت ہے، اور دنیا کی پوری حقیقت کو اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور اسی نظام کے تحت اللہ چلاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، ایک انسان کے دل میں خواہشات ہیں، اس کی شہوات ہے، چاہت ہے، وہ ہر ایک چیز کی چاہت کی اس میں محبت اللہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں وہ چاہت، وہ خواہشات نہیں ہو تو پھر آدمی اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس کے پیچھے نہیں جائے گا، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کرے گا۔ کیا کیا ہے دنیا کی چیزیں جو اہم ہے، جس سے دنیا کا ہر ایک شعبہ اور ہر ایک چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا عورتوں کی محبت، عورتوں کی چاہت، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولاد کی چاہت، والبنین، لڑکے لڑکیاں جو بھی ہو اس کی چاہت،
آج اگر آدمی سے پوچھو، کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنا بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا رات میں اٹھنا، رات میں جانا جگنا، اور یہ پریشانیاں گالیاں دباؤ سب کچھ سننا برداشت کرنا کیوں کرتے ہیں؟ جواب ایک ہی ملے گا، بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے لیے بیوی بچوں، یہ محبت کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دی ہے، تبھی تو ایک ہی جواب ملتا، دوسرا کچھ نہیں۔ بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں تو اکیلے تھا، کہیں بھی فٹ پاتھ پر میں بیٹھ کر کے کھا پی لیتا، کہیں پر زندگی گزار لیتا، کہیں بھی کچھ کر لیتا، لیکن بیوی بچے ہیں اس کے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اس کے لیے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، 7 سمندر پار جا کر کے روزی روٹی کا محنت اور کوشش کر کے حاصل کر رہا ہوں۔ کس کے؟ والبنین، اس وقت میں پوری دنیا کسی کے پیچھے ہے، آل اولاد، بیوی بچے بیوی بچے بیوی بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدرتی طور پر میں مرد کے دل میں کس کی محبت ڈالا؟ عورت کی۔ عورت کے دل میں بھی اللہ نے قدرتی طور پر محبت ڈالا، تبھی ایک کہاں کا ایک کہاں کا، اور پھر دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو میاں اور بیوی بن جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا جینا مرنا سب ہم دونوں کے ایک ساتھ ہو گے۔ حالانکہ پہلے سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہلے سے جان پہچان نہیں، پہلے سے کوئی دوستی تعلق نہیں، لیکن قدرتی طور پر میں جو ایک چاہت، ایک خواہش اور ایک تڑپ، وہ اللہ رب العالمین دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب تک یہ چیز نہیں ہو، ایک انسان کی قدر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک سرمایہ کیا؟ عورت۔ کیا ہے؟ عورت۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں گئے، تنہا تھے، تھوڑا سا وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا دل لگ رہا ہے میرا آدم؟ آگے اتنی اچھی جنت تو ہے لیکن دل نہیں لگ رہا ہے، کیوں؟ کہا کہ کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہے، کوئی تو ہونا چاہیے نا، اور اگر ایک ہی طرح بات چیت کرنے والا تو وہ بھی ٹھیک نہیں، ذرا جنس مخالف ہونا چاہیے۔ لہذا جب تک کہ آپ ایسا ہمارے ساتھی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ کی اتنی اچھی جنت میں میرا دل نہیں لگے گا۔ تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے کس کو پیدا کیا؟ حضرت حوا کو پیدا کیا، جو دن سے مخالف، یعنی ایک مرد ایک عورت، تب دل لگنے لگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ عورت کی چاہت، مرد کی چاہت، یہ قدرتی طور پر اللہ دلوں میں محبت ڈالا، تب یہ ایک دوسرے کے لیے مرنا جینا یہ سب ہوتا ہے، اور محنت و مشقت ہوتے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے تو ایک ہی جواب دے گا، بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں، بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، مرنے کے بعد میرے بیوی بچے کسی کا محتاج نہیں ہو، اس لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے جو ہمارے دلوں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، اور اگر یہ محبت نہیں تو پھر کوئی ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتا، کوئی دوسرے کے لیے محنت نہیں کرتا، ایک دوسرے کی فکریں نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، آل اولاد، بیوی بیٹے سب کی محبت چاہت میں نے لوگوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے، چاہت اس کے دل میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد والقناطر المقنطرہ، مال جمع کرنے کی بھی محبت اللہ نے دل میں ڈالی، تب لوگ اس کو اسٹاک کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ کچھ بینک بیلنس اچھے رہیں تاکہ وقت ضرورت پر کیا ہو؟ کام آ جائے، وقت ضرورت پر ہماری ضرورت پوری ہو جائے، بیوی بچوں کو کام آ جائے۔ والقناطر المقنطرہ، یعنی خزانہ جمع کرنے کے لیے، کچھ مال سمیٹ کر کے رکھنے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو مستقبل آنے والے حالات میں کچھ ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بقدر ضرورت جمع کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مال جمع اس نیت سے کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ اس مال کا حق ادا کر کے جمع کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اور اللہ خود اس کی اجازت دے رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کا اور کا حق روک دیں، زکوٰۃ روک دیں، صدقات روک دیں، بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر لیں، بیوی کے دین مہر ہڑپ کر لیں، اور کسی کا قرضہ دیا ہے وہ نہ دے کر کے سب کا ملا کر کے اپنا خزانہ بنا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ سب حق حقوق ادا کر کے اگر کچھ آدمی جمع کرتا ہے تو یہ جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔
کوئی بینک بیلنس میں رکھ کر کے رکھنا مستقبل کے لیے ایک انسان کی ایک ضرورت ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی عالم کوئی مفتی کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو اللہ پر توکل کر کے، تو وہ حیثیت ہم لوگوں کی اور آج کے مسلمانوں کی نہیں ہے۔ لہذا جمع کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اولاد کے لیے کچھ محنت کر کے رکھنا یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کر رہے ہو، اس کے لیے بھی بقدر ضرورت جمع رکھو۔ ہمارے اکابر و اسلاف اس پر تاکید فرماتے تھے، لیکن حق کسی کا دبا کر کے نہیں، کسی کو رلا کر کے اپنے بچوں کو خوشیاں مت دیجیے، کسی کو تڑپا کر کے اپنی بیوی کو خوش مت کیجیے، کسی کے گھر کو ویران اور اجاڑ کر کے اپنا گھر آباد مت کیجیے، یہ گناہ ہوگا۔ ہاں، آپ حق حقوق ادا کر کے پھر کام کرتے ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایمان کی شان ہے اور ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور ایک مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں اس میں گھس جانا چاہیے کہ قبر بھول جاؤ، اتنا نہیں بھول جاؤ، اتنا نہیں چلے جاؤ اس کے اندر میں کہ واپس آنا ادھر سے مشکل ہو جائے۔ تو والقناطر المقنطرہ، خزانہ جمع کرنا بقدر ضرورت اور مال جمع کرنا بقدر ضرورت حق کے ساتھ، یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، تبھی ہم اس کے پیچھے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ کرنا صحیح ہے۔ مال میں سے کیا ہے؟ اللہ نے جو قدرتی طور پر بنایا وہ دو چیزیں، ایک سونا اور ایک چاندی، یعنی گولڈ اور ایک سلور چاندی۔ من الذهب والفضة، کیا ہے کہ سونا اور چاندی جمع کر لو، کیونکہ یہ اسی سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ یہی ہمارے اور پوری دنیا کے لیے ایک سرمایہ ہے اور مالی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگرچہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا نہیں ہوتا ہے، نوٹ ہوتے ہیں، کاغذ کے ہوتے ہیں، سکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہی ہے کار فرما۔ جس ملک میں جتنا سونا اتنا ہی اس کی کرنسی چلتی ہے، اس ملک کو اتنا ہی اس کو کرنسی چھاپنے کا اور کرنے کا، تقسیم کرنے کا، رکھنے کا اس کو اجازت ملتی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کو راس المال بنایا۔ تو ایک آدمی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اپنے خزانے کے طور پر میں مستقبل کے لیے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو رکھ لیتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ جیسے آج کل بہت ساری عورتیں خواتین ہوتی ہیں کہ بہت ساری زیورات رکھ لیتی ہیں، بہت ساری جمع کر لیتی ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سونا تو ہے، ہمارے پاس زیورات تو ہیں، لیکن کیش نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو مت جمع کیجیے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی سخت پوچھ ہوگی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ دینا ہر حال میں سونا رکھنے والے یا وہ عورت جو زیورات کو رکھتی ہے اس کو دینا ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ دوسری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، ویسے زکوٰۃ دینے کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو جب جہنم کا سیر کرایا گیا تو بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ وہ لوگ جہنم میں ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہی زکوٰۃ کی نہ ادا کرنے کی وجہ سے لوگ اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو صرف جمع کرنے کی فکر نہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ خرچ کرنے کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث، گھوڑوں کی محبت اللہ نے کس میں؟ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ گھوڑا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ اب آج کسی کے پاس گھوڑا وڑا تو ہے نہیں، ہے اتنا بڑا مجمع کسی کے پاس ہے، لیکن اس کے متبادل ہے، اس کے متبادل ہے۔ میں بتاتا ہوں، تو گھوڑوں کی محبت، کیونکہ گھوڑا اللہ رب العالمین نے قدرتی سواری بنائی انسان کی، اور اس کی بڑی چاہت اور بڑی محبت ان لوگوں کے لیے۔ اب ہم لوگوں کے دلوں میں چاہت، اس کے متبادل میں کیا ہے؟ کار۔ کیا ہے؟ کار۔ گھوڑا کے مقابلے میں اب گھوڑے پر سواری نہیں ہے، اب گھوڑے پر سواری لوگ نہیں کرتے ہیں، اب کار۔ لہذا یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس نوعیت سے کہ اس کے متبادل اس گھوڑے پر سواری کا قیاس کر کے علماء فرماتے ہیں کہ آج لوگوں کے دلوں میں کاروں کی چاہت ڈال دیا ہے نا۔ سڑک پر جائیے تو یہ نیا ماڈل آ گیا، اچھا
ارے یہ یار اس کو بدل لو، اس کو لے لو، آگے تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ایک سے ایک نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے۔ یہ کیا، یہ محبت کی کشش۔ کل کے لوگوں میں گھوڑوں کی چاہت ہوتی تھی، کل کے لوگوں میں گھوڑوں کی طلب ہوا کرتی تھی، اس کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سواری میں کام، وہ جہاد میں کام، وہ بہت ساری ضروریات میں کام اس کو کرتے تھے۔ صحابہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اس کا تجارت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ والخیل المسومہ، مسومہ نشان زدہ گھوڑا، یعنی اعلیٰ قسم کے، جس طرح سے گاڑیوں میں، کاروں میں آج ایک سے ایک درجے بدرجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اسی طرح سے اس گھوڑے کا اللہ نے ذکر کیا جو گھوڑا مسومہ نشان زدہ، جس کی پہچان، جس کی منہ زد، یعنی آدمی تذکرہ کرتا، دیکھو دیکھو اس کے پاس کتنا شاندار گھوڑا ہے، دیکھو اس کے پاس میں کتنا عمدہ قسم کے گھوڑا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں، بچے تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیے ان کے گھر میں کتنی شاندار کار تھی، وہ کار تھا، فلاں فلاں ہے۔ اسی طرح وہاں منہ میں یہی زبان میں باتیں ہوتی تھی، فلاں کا گھوڑا بہت اچھا، کیونکہ یہ ایک سرمایہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کا ذکر بھی فرمایا، اور صحابہ اس کے پیچھے محنت بھی کرتے تھے، خزانے کے طور پر میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ محبت، یہ چاہت، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض اس کی خوب تجارت کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی تھے، اور وہ گھوڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ مدینے میں اور اطراف اور دیہات و قریوں میں وہ تلاش کرتے تھے کہ اس کے پاس میں گھوڑا اچھا ہے، قیمتی گھوڑا، بہترین گھوڑا، فربا گھوڑا انہی کے پاس ملتا تھا۔ جیسے کمپنی آج الگ الگ ہوتی ہے نا، اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہی گھوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ بھیجا ایک تحقیق کے لیے، پتہ لگانے کے لیے، کسی نے آ کے خبر دی تھی کہ فلاں علاقے بستی میں ایک بہت شاندار گھوڑا ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس گھوڑے کو خرید کر کے لاؤ، اس کے مالک سے بات چیت کرو، مالک سے بات چیت کر کے فوراً اس کو حاصل کرو۔ گیا غلام، اور جانے کے بعد میں تحقیق کیا، گھوڑا دیکھا تو واقعتاً جیسی اس کی خوبیاں بیان کی گئی تھی بالکل ہو بہو اس سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو غلام نے کہا کہ بھائی بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے اس کو رکھا ہوں۔ کہا کہ کیا قیمت؟ کہا کہ ایک پالا ہوں، قیمت مجھے معلوم نہیں، آپ جو چاہیں دے دیجئے اور طے کر لیجیے۔ تو غلام نے ذرا سوچا کہ یہ تو بالکل سیدھا سادہ بیوقوف ہے، کہا کہ 200 درہم دوں گا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا کہ یہاں نہیں دوں گا، میرے پاس تو یہاں نہیں ہے، مالک کے پاس چلو ساتھ، مدینہ چلنا پڑے۔ ساتھ میں لے کر کے آئے اس کو۔ جب گھر پہنچے تو کہا کہ رکو باہر، اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد میں حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آقا بہت اچھا گھوڑا، جیسا آپ کہہ رہے تھے اس سے بھی عمدہ گھوڑا ہے، اس لیے قیمت جلدی دے دیجئے مجھے، بعد میں آپ دیکھیے گا۔ تو سمجھ گئے کہ کچھ ہے اندر گھوٹالہ ہے اس میں ہے۔ کہا کہ کیوں بھائی، کہاں ہے گھوڑا؟ کہا کہ بالکل سامنے گھر کے باہر ہے، اور اس کا مالک بھی ساتھ میں آیا، مجھے قیمت دیجئے، دے کر کے اس کو رخصت کر دوں، پھر آپ اطمینان سے دیکھیے، بہت خوش ہو جائیں گے آپ۔ کہا کہ ایسا نہیں کروں گا، میں دیکھوں گا، جب میرے دروازے کے پاس ہے تو پھر اس بیچارے سے بھی ملاقات کر لوں گا، گھوڑا بھی دیکھ لوں گا، قیمت دے دوں گا۔ کہا کہ ایسا نہیں کیجیے، آپ دیجئے، مجھے رخصت کر دیتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا۔ وہ جانتے تھے یہ صحابی رسول ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ کسی کی کمزوری اور بیوقوفی سے فائدہ، سیدھا پن سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ لہذا باہر نکلے، دیکھے تو گھوڑا تمام خوبیوں سے بھی جو بتایا گیا تو اس سے بھی زیادہ پائے۔ مالک پر ایک نظر ڈالے تو بہت سیدھا سادہ بچہ۔ کہا کہ کتنی قیمت؟ کہا کہ آپ کا آدمی تو 200 میں کہا ہے، آپ دیجئے جلدی سے، میں چلتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت 400 ہے۔ کتنی؟ میں 400 دوں گا۔ کہا کہ یہ کیسا بیوقوف، لینے والا نہیں لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے۔ آج ہے ایسا مارکیٹ میں، اتنا فرق ہے یہ زمانے کا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں، کیا ہے؟ خون کو چوس کر کے ترقی یافتہ، غریبوں کے چولہا بجھا کر کے ترقی یافتہ، سود رشوت لے لے کر کے گھر سجانے کھانے پینے والا ترقی یافتہ۔ 400 دوں گا میں۔
اس کی قیمت، کہا کہ نہیں مجھے آپ 200 دیجیے۔ اس لیے بات یہی ہوئی اور اسی میں میں آیا ہوں، یہ دے کے مجھے رخصت کیجیے۔ کہا کہ صحیح بولوں تیرے گھوڑے کی قیمت اس وقت میں 700 ہے۔ کتنے ہیں؟ یہ لو 700۔ کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، 200 میں بات ہوئی۔ کہا کہ 700 لو، میں اگر مدینے کے بازار میں بیچوں گا تب بھی مجھے 100 کا نفع آئے گا۔ میرا غلام نے تیرے سیدھا پن سے، تیری سادگی سے کیا کیا؟ اس نے فائدہ اٹھایا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج تو ہم لوگ کہیں گے واہ میرا بیٹا تو بہت چالاک ہو گیا، یہ تو کہیں گے اگر ایسا کر کے آ جائے، لاٹری لگا کر کے آ جائے، کیا بیٹا تیرے قسمت چمک گیا، لاٹری میں پیسہ کما لیا، قسمت چمک گیا، حرام طریقے سے ہم حاصل کر لیے، اللہ کا شکر ہو، اللہ کا بہت اچھا، بہت سمجھدار۔ لیکن وہ اگر ڈانٹتے ہیں کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی کسی کے گھر اجاڑ کر کے اپنا گھر مت بسائیے، کبھی کسی کو رولا کر کے آپ اپنے گھر میں خوشیاں مت بنائیے، کسی کے بچوں کو آپ ترسا کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو خوشیاں اور تفریح کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا غلام تجھے ذرا گمنامی میں رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے، مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا، اس لیے یہ لو اور جاؤ۔ گھوڑا بہت خوبصورت، گھوڑے پر یہ بات آئی، والخیل المسومہ، یعنی گھوڑے بھی ایک مال کی حیثیت ہے۔ لوگ اس کے جمع کرنے کی فکر کرتے تھے، اس کے پالنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی تجارتیں کرتے تھے۔ جیسے آج ہم اچھی اچھی کاروں کی فکر کرتے ہیں، اچھی کاروں پر سواری کرنا پسند کرتے ہیں، اچھی کار خریدنا پسند کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی تھا۔ والخیل المسومہ والانعام، جانوروں کی محبت اللہ نے انسان کے دلوں میں ڈالا، تبھی آج دودھ پیتے ہیں، آج گوشت کھاتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو بکری چرانے والا چراتا نہیں، بکرے چرانے والا اس کی پرورش نہیں کرتا، بھینس گائے رکھنے والے اتنی محنت اس کی لاتیں، اس کی نجاست، اس کی ناپاکی اٹھا کر کے اس سے دودھ نکال کر کے ہمارے اور آپ تک کے نہیں پہنچتا۔ پتہ چلا اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، وہ لگا ہوا اس کے پیچھے۔ اسی لیے میں مثال کبھی کبھی دیا کرتا ہوں میرے بھائی بزرگوں، یہ مت سوچئے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ کر لوں گا۔ ہم ایک لقمہ بھی اچھا نہیں کھا سکتے ہیں جب تک کہ اس میں سارا نظام نہیں ملے گا، غریبوں کا بھی اس میں حق نہیں آئے گا۔ اس کی مثال جیسے ایک پلیٹ میں ہم بریانی لیتے ہیں تو دیکھیے اس میں کتنی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، کتنوں کی اس میں محنت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں بکرے پالنے والوں کی بھی محنت ہے، بڑے بیپاری کی بھی محنت ہے، پھر چھوٹے بیپاری کی بھی محنت ہے، چھوٹی دکانوں کی بھی محنتیں ہیں، اس میں مسالے بنانے والوں کی بھی محنت ہے، اس میں گھی اور تیل والوں کی بھی محنت ہے، اس میں چاول کی کھیتی کرنے والوں کی بھی محنت ہے، اس میں خوشبو الائچی ڈالنے والوں کی بھی محنت ہے، اس میں گیس سلنڈر والوں کی بھی محنت ہے۔ اور پھر سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی گھر میں سب کچھ آ گیا، اب عورتوں کی محنت ہے، مرد کمایا اس کی بھی محنت ہے۔ ابھی بھی فائنل بریانی ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں ابھی آگے اور چلیے پکا کر کے تیار ہو گیا نہیں ڈال سکتے ہیں، بلکہ اب اس میں انگلیوں کی محنت ہے۔ اللہ نے انگلی دیا، وہ چیک کرتی انگلیاں، یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، لقمہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں، انگلی فائنل کرتی کہ نہیں یہ قابل منہ میں رکھنے کا ہے، تب اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دانت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو چباتا ہے، پورا نرم بناتا ہے تاکہ حلق میں کیا ہو، آسانی کے ساتھ ایک آدمی اتار سکے۔ اور اس کے ساتھ زبان کام کرتی ہے چکی کی طرح، اگر اس میں باریک سے کنکر اور بال اگر پڑ جائے تو اس کو وہ زبان چھانٹ کر کے نکالتی ہے، دانت میں اس کی آواز ڈالتی ہے کہ اے بندہ ایک کنکر جا رہا ہے تیرے پیٹ کے اندر میں، اس کو روکو، باہر کرو، پھر آدمی اس کو روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم کامیاب ابھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اور آگے چل کر کے قدرت کا نظام چلتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین لعاب کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس میں کھانے کو نرم کر کے ہضم کرتا ہے، اور پھر جسم میں چھٹائی کٹائی ہوتی ہے، خون کے لیے کتنا ضرورت ہے، پانی کے لیے کتنی ضرورت ہے،
پھر معدے میں اس کی تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر کے اللہ صحت کے لیے اس کو کچھ رکھتا ہے، اور جو چیز ضائع ہو جاتی ہے جس کی ضرورت جسم میں نہیں، اس کو ناپاکی کی شکل میں کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فضلہ بنا کر کے نکال دیتا ہے، اور اس نکلنے میں بھی کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ بس اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اور آپ جا کر کے کہاں پیٹ بھرتے ہیں، پھر کہیں گے کہ نہیں ہم نے سب کچھ کیا، نہ بلکہ ہم سب کے آقا نے فرمایا یہ سب کرنے کے بعد کیا کہو؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے مجھے کھلایا، اطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، بکروں والوں کی ضرورت ہم کو نہیں چاہیے، اس کی بھی قدر کیجیے، اس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیے۔ اللہ نے ان کے دل میں جانور کی محبت ڈالا، والانعام والحرث، کھیتی کرنے والوں کی بھی اس کے دل میں اللہ نے کھیتیوں کی محبت ڈالا۔ یہ سب کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ کتنے؟ عورت، بچے، والبنین، لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو، والقناطر مقنطرہ، خزانہ، کتنے ہوئے؟ 3۔ سونا اور چاندی، کتنے ہوئے؟ 4۔ گھوڑا، کتنے ہوئے؟ 5۔ الانعام والحرث، کھیتی اور گھوڑا اور جانور ایک ہی ساتھ اور کھیتی الگ، یہ کل ملا کر کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ اسی میں پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ کتنے؟ ان 6 چیزیں، انہی 6 چیزوں میں پوری دنیا گھوم رہی ہے، اور پوری دنیا اسی کے پیچھے محنت میں ہے۔ عورت کے پیچھے، مرد کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، بچے ماں باپ کے پیچھے، خزانہ جمع کرنے کے پیچھے محنت پر محنت ہے، کوئی کار خریدنے کے پیچھے، کوئی سونا چاندی خریدنے کے پیچھے، کوئی کھیتی باڑی باغات کرنے کے پیچھے ہے نا۔ یہی روزی روٹی جس کو خلاصہ میں کہا گیا، دنیا کی 3 چیزیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سب دنیا کی چیزیں۔ اللہ کیا فرمایا؟ متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساز و سامان تم کو دیا ہوں، یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ اگر دل لگاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے، اس سے کہیں تمہاری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا کام کرو گے تو وہاں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کا ٹھکانہ بہت عمدہ ہے۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا کی سامان اور ساز و سامان جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ کبھی کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ کم والے کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے، کیا ہے؟ کم والے کے دن کہتے ہیں دیکھو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہے تو کہتے ہیں واہ کیا نوازا اللہ نے۔ دولت زیادہ مل جانے سے اللہ کی خوشی نہیں مل جاتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ دولت اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ کی یہ مرضی اور خوشی مت سمجھ لیجیے۔ ہاں دولت کے ساتھ اگر اطاعت بھی ملی ہے تب تو یہ ٹھیک ہے، سمجھے میری بات؟ جیسے صحابہ میں بعض لوگ تھے بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن اطاعت خداوندی، اطاعت رسول سے ایک لمحہ بھی ہٹتے نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تاجر صحابی تھے، لیکن اتنا فرما بردار کہ جنتی ہونے کی بشارتیں ان کو ملی، اور جن کے گھر پر عرش سے نور اترا کرتا تھا، کیوں؟ وہ مالدار تھے۔ پتا چلا اگر مال ہے، دولت ہے دنیا میں، اور نیکی بھی ساتھ ساتھ ہے، تب تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اور اگر مال اور دولت ہے اور نیکی کرنے کا نہیں توفیق ہے، عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے ماننے کا جذبہ نہیں ہے، دین شریعت پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ دولت عذاب ہے، اس کی گرفتاری ہوگی۔ اس کی گرفتاری کیا ہوگی؟ اس کی ایک مثال ہمارے بزرگ اور استاد دیا کرتے تھے، اگر چوہا کو پکڑنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے سے بندوق چلائیں گے، کیا کریں گے؟ چوہا پکڑنا ہو تو ایک چوہے دان وہ پنجرا لائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے لائے؟ بازار سے خرید کے لائے، ایسے رکھ دیں گے تو چوہا اندر آئے گا؟ اس میں ایک اچھی چیز، اس کی مرغوب غذا رکھنا پڑے گا۔ کون سے؟ مرغوب غذا، جو وہ پسند کرتے، اس کی خوشبو دور سے اس کو محسوس ہو جائے۔ لہذا گھی کی روٹی رکھیں گے، یا اور اس کی جو چاہت والی جس پر چوہے لوگ زیادہ پڑتے ہیں، جس کی خوشبو دور سے محسوس ہو،
وہ چیزیں ہم رکھیں گے، بہترین چیز رکھیں گے تاکہ وہ دور سے اس کی خوشبو لے کر کے اندر کیا ہو جائے۔ یہی نہیں کریں گے، نعمت دے کر کے پکڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ بغیر نعمت دے کر کے نہیں پکڑیں گے، نعمت دیں گے اس کو، اس کی غذا دیں گے اس کو، اس کی خوشی دیں گے اس کو۔ اب وہ چوہا دوڑا دوڑا اس کی طرف آ رہا ہے، برادری کے ایک آدمی بیچارہ ہوشیار سمجھدار کہتا ہے بھائی مت جاؤ وہاں پر، یہاں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، یوں ہی نہیں رکھ دیا ہے، یہاں جانے کے بعد نکلنا مشکل ہو جائے گا، جب پھنس جاؤ گے تو بچے تیرے دم میں رسی باندھ کر کے سڑک پر پٹکیں گے، ماریں گے، کچلیں گے، تمہاری جان خطرے میں چلی جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اللہ کے واسطے مت جاؤ وہاں۔ لیکن وہ چوہا کہتا ہے کہ تم بیوقوف ہے، دیکھو کتنی اچھی گھی کی روٹی رکھ دیا ہے، مٹھائیاں رکھ دیا ہے، پھل رکھ دیا ہے، میرا کتنا اچھا محسن ہے، کتنا میرا خیر خواہ آدمی ہے، جانے دو، تم بیوقوف ہو، تم بیوقوف ہو کہ تم نہیں جا رہے دیکھ کر کے بھی، اور تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، ہم کو جانے دو۔ اب کیا کرے گا وہ چوہا؟ آ جائے گا۔ آنے کے بعد کیا ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، آج دنیا میں ہم جیسے غریب لوگ، مولوی لوگ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا آپ کی حقیقت یہ ہے، مال مل جائے تو نافرمان نہیں بننا، قارون نہیں بننا، فرعون نہیں بننا، شداد نہیں بننا، بلکہ عبد الرحمن بن عوف بن جانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مالدار تھے، ویسا کردار والا بن جاؤ مالدار، ایسا نہ فرمان نہ بنو، ورنہ پھنسنے ہوئے، کہیں اللہ رب العالمین دولت کی نشے میں کہیں عذاب تیار نہیں تیرے کر رہا ہو۔ ہاں اگر دولت ہے اور سجدے کی بھی توفیق ہے، دولت بھی ہے اگر اطاعت کی توفیق ہے، دولت بھی ہے اور سچی زبان بھی ہے، دولت ہے اور آنکھ میں حیا اور محبت بھی ہے، دولت بھی ہے اور دل میں نرمی اور محبت اور قدر بھی ہے، دولت بھی ہے اور ماں باپ کی عزت و قدر بھی ہے، تب تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ اچھے ہیں۔ اس کی مثال اللہ ایسا دیتا ہے جیسے ایک غذا ہے پکڑنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اسی کے مقابلے میں ایک طوطا ہم گھر میں رکھتے ہیں پنجرے میں، ہم اس کو خوشی خوشی سے جا کر کے دانا اچھا دیتے ہیں، کیوں؟ یہ طوطا اچھا ہے اور یہ پرندہ اچھا ہے، یہ میری بولی بولتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، میرے گھر کے لیے ایک رونق ہے، اس کو ہم خوشی سے روزی دے رہے ہیں، اگرچہ اس کی روزی کے لیے ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کا نظام نہیں بنایا ہے، محبت سے دے رہے۔ تو اللہ کبھی اپنے بندے کو محبت سے روزی دیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، اور کبھی اللہ پکڑنے کے لیے، سزا دینے کے لیے دولت دیتا ہے، مقصد اس کا ہوتا ہے اسی دولت اور اسی نعمت کو ذریعہ اس کو عذاب بنا دے۔ اس لیے دونوں نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی فرما بردار بنیے، دولت آ جائے تو نشے میں دھوت مت ہو جائیے، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ ختم ہو گئے، دولتیں سب پڑی رہ گئی، متاع الحیات الدنیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو ایک ایک پتھر پر نام لکھیں، قبرستان میں لکھیں یہ حاجی صاحب، یہ ڈی اے جی صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، ان کے پتھر پر نام دیکھ کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے بڑے مالدار منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں، سارا سرمایہ اس کا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دولت مند ضرور بنیے، لیکن قارون کی طرح مت بنیے، شداد کی طرح نہ بنیے، نافرمان کی طرح نہ بنیے، بدمعاشوں، زانیوں، بدکاروں کی طرح مت بنیے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھیے، ورنہ آگ تیار ہے، قبر کی اندھیری کوٹری تیار ہے، جنازے کی کفن اور کفن دفن سب تیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دنیا ہے متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے ایک امانت دی ہے، اچھے سے کمائیے، بہترین سے رہیے، محبت سے رہیے، خوب محنت کیجیے، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم سب کو بتایا ہے، خزانہ بھی جمع کرنا، محبت بھی کرنا، گاڑی بھی خریدنا، گھر بھی بنانا، اچھے سے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن گھر بناؤ اچھا، قبرستان مت بنا دو اس کو،
ذکر بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، کبھی اللہ کی باتیں بھی وہاں کیا کرو۔ ہمیشہ 24 گھنٹہ گانا بیہودہ کام ہے۔ آج جتنا مسلمانوں کے گھر میں گناہ کے کام 24 گھنٹے میں ہوتے ہیں، قسم خدا کی اگر تھوڑا سا بھی اگر ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت کا ماحول گھر میں ہوتا تو جنت کے راستے آسان ہو جاتے۔ بچہ الگ اپنا کمرے میں گناہ کر رہا ہے، بیٹی الگ اپنے موبائل میں گناہ کر رہی ہے، ماں باپ بھی اپنے الگ صوفے پر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ قرآن پڑھنے والا کا گھر ہے، یہ سجدہ کرنے والا کا گھر ہے، یا کسی فلمی ایکٹر کا گھر ہے؟ اس لیے بچیے، ایک گھر ہے اور اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کے بعد ایک گھر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قبر۔ ماشاءاللہ، نہیں اس کو لکھ دے کوئی اپنا بڑا، کوئی لکھتا ہے کہ منزل ھذا من فضل ربی، کوئی بھی نہیں لکھے گا وہاں کہ ھذا من فضل ربی۔ قبر پر لکھ کر کے کوئی بھی نہیں آئے گا ھذا من فضل ربی۔ یہ وہ کوٹری ہے، اس کو یاد کیجئے، یہ عمل سے بنیں گے، یہ عمل ہی کی دنیا ہے وہ قبر۔ وہاں مستری کی بھی نہیں ضرورت، انجینئر کی بھی ضرورت نہیں، وہاں پر میں پتھر اور ماربل کی بھی ضرورت نہیں، ہماری تیری کسی سوچ محنت کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیے دنیا کا نقشہ، کوئی آدمی نہیں آتا ہے کسی انجینئر کے پاس کہ میرے باپ یا میرے لیے کیا کرو، قبر کا ایک نقشہ بنا دو۔ ہے کوئی دنیا میں؟ کسی نے بنوایا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹا تجھے انجینئر بنایا ہوں، ذرا میرے قبر بھی نقشے سے بنا دینا؟ نہ، کہاں جائے گا؟ مولوی سے پوچھو لمبائی چوڑائی اس کی کیا ہوگی؟ اور ایک معمولی درجے کے انسان جس کو ہمارا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کتنے مالداروں کو قبر میں ڈال دیتا ہے، اسی سے قبر بنایا جاتا ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے وہ قبر، اسی لیے قبر عمل سے بنتے ہیں، شہرت سے نہیں، عہدے سے نہیں، چالاکی سے نہیں۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آخری وقت تھے ان کی وفات کی، تو بیٹوں کو بھی جمع کیے، بیٹیوں کو بھی جمع کیے، حضرت علی کو بھی جمع کیے، حسنین بھی آئے۔ کون حسنین؟ ابھی تو کھچڑا کھا لیے ہوں گے بہت حضرت حسین کے نام سے، مزے سے بریانی پک گئی ہوگی، پکی نا؟ کھچڑے بھی پکے، شربت بھی بٹے، حسین پیاسے تھے اور ہم لوگ مزے سے شربت پی گئے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ سب کو سامنے بیٹھا کر کے ایک ایک کر کے نصیحت کی۔ آج تو یہ موقع بھی نہیں مل پاتا ہے۔ بیٹا حسین، بیٹا حسن، بیٹی زینب، علی، یہ دیکھو علی یہ کپڑا یہاں رکھا ہوا ہے، حسین کے یہاں، حسن کے یہاں ہے، آٹا گوندھ کر کے جا رہی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تجھے ضرورت نہ پڑے۔ کپڑے سب دھو دی ہوں میں تاکہ کچھ دن تک تجھے دھونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنی بیٹی کے سر پر کنگھا کر دی ہوں میں، تجھے اس کی ضرورت نہ پڑے۔ علی، اے علی، فلاں چیز یہاں ہے، یہاں ہے، اب تھوڑی دیر بس میری تیری ملاقات آنکھوں میں۔ حسین کے نام پر میں اچھلنے کودنے کا یہ ماحول بنانا، ان کی ماں کی کردار، میری ماں بہنوں سنو، پڑھو، تھوڑی دیر ہے بس جانے والا ہوں، تھوڑی دیر ہوئے سب کچھ بتا دی، لیکن جو اہم بات بتائی وہ عجیب و غریب تھی۔ اسی لیے تو حضرت حسن سے کسی نے پوچھا تھا، ارے حسن تو اتنا نیک کیوں ہے، تیری زبان میں اتنا میٹھا پن کیوں ہے؟ کہا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس ماں کا سر کا بال آج تک نہیں دیکھ پایا ہوں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چومتے تھے، خوب چومتے تھے، دل بھر کے چومتے تھے، کبھی پیشانی، کبھی گال، کبھی ہونٹ، کبھی کہاں۔ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا آپ چومتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تجھے کیا خبر، حسن کی پیشانی پر جب اپنا لعاب، اپنا ہونٹ رکھتا ہوں، چومتا ہوں، تو صرف یہ چومنا نہیں بلکہ میں سونگھتا بھی ہوں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ ویسے ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا مریں گے، کیسی موت آگی، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا، بس مست ہیں ہم لوگ۔
چھوڑتے جا رہے ہیں نماز، دیکھتے جا رہے ہیں گناہ کے کام، کیا عورت، کیا مرد، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں حیا شرم گھروں سے نکل گئے ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ قسم خدا کی دیکھ کر کے دل روتا ہے۔ آپ سے میرا کوئی غرض نہیں، کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے دکھی نہیں ہوں یا میرے سے آپ کا کوئی دکھ ہے، صرف ہمدردی کی بنیاد پر بول رہا ہوں۔ جو ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کو کھنگالتے دیکھتے ہیں، جو صحابہ کی واقعات سنتے ہیں، جو ان کا رونا دھونا ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ دل سے آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ جانے کے بعد اگر عمل نہیں، ایمان نہیں، تو بڑا مشکل ہوگا۔ کیا سمجھ رکھے کہ میری اولاد کام آ جائے گی؟ کیا سمجھ رکھے کہ میری طاقت کام آ جائے گی؟ کیا یہ دنیا کی چیزیں ہمیں بچا لے گی؟ ایمان پہ پکا ہوئیے، عمل پہ پکا ہوئیے۔ علی، ایک بات خاص خیال رکھنا، میرے علی سرتاج، میرے شوہر، ذرا جنازہ میری رات میں اٹھانا، دن میں نہیں اٹھانا۔ کس میں اٹھانا؟ دن میں اٹھو، نہیں اٹھانا، ذرا اندھیرا ہونے دینا۔ آپ کی کیوں کہا کہ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کی کھاٹ پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ، آج لوگ بہو بیٹیوں پر بھی غلط نگاہ رکھنے سے نہیں چک رہے ہیں۔ اتنا تو شہوت کے غلام مت بن جاؤ، اتنا تو شہوت کے اپنے اندر میں ہوس نہ پیدا کر لو کہ بہو بیٹی، پڑوس کی عورتیں، ماں بہنیں، چلنے والی مسلمان بچے بچیوں پر تو بھی نگاہ دکھا دو۔ ذرا ہوش میں رہیے، آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے میرا جنازہ قبر بنائے کون؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ بتلانا ہے یہ کہ ایک گھر یہ ہے، ایک گھر وہ ہے۔ قبر جب تیار کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور نکلنے مٹی صاف کر کے، کہنے لگے قبر ذرا سر جھکا کر کے، تو خوش نصیب ہے، تیری گود میں آج محمد الرسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے، تمام عورتوں کی جنت کی سردار آ رہی ہے۔ ہاں وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی، حسنین کی ماں آ رہی، علی کی بیوی آ رہی ہے، جس سے نبی بڑی محبت فرماتے تھے، وہ آ رہی ہے۔ تو خوش نصیب جگہ ہے، خوش نصیب مٹی ہے، تو کتنا پیارا ہے۔ زمین بھی کہتی ہے، اے لوگو چل چل، کھا کھا، مزے کر، گناہ کر، آج کھلا رہی ہوں، کل تجھے میرے پیٹ میں آنا ہے تو ناک سے کیڑے داخل ہوں گے اور پیچھے سے نکل جائیں گے۔ قبر بھی قبر ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی قبر کی طرف، اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہے محمد عربی کی بیٹی آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، سب کو جانتی ہوں، میں حسنین کو جانتی ہوں، سب کو جانتی ہوں، لیکن میرا مسئلہ اللہ نے حسب نسب سے نہیں رکھا ہے، عمل سے رکھا ہے۔ یہاں کوئی بتا دے کہ میں فلاں پیر صاحب کی پگڑی لے کر کے آیا ہوں، نجات نہیں ملے گی۔ یہاں یہ جا کر کے بتائیں گے کہ میں زمزم کا دھلا ہوا کفن پہن کر کے آیا ہوں، قبر میری ذرا میرے لیے رات نہ۔ یہاں عمل سے کام چلے گا۔ کہاں ہے غفلت میں جوانوں؟ کہاں ہو میری ماں بہنوں؟ کہاں میرے بزرگوں؟ 60-70 سال کے آدمی ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ مسلمان تہجد نہیں پڑھتا ہے تو ابھی اس کی آخرت اس کو یاد نہیں آئی ہے۔ جو 60-70 سال کے مسلمان بزرگ حضرات گھر میں رات میں سویا ہوا گزار رہا ہو اور وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہو تو شاید کہ وہ آخرت بھول گیا ہے اور اس کو اللہ بھلا دیا ہے۔ اسی کو اللہ یاد آتا ہے اور یاد کرتا ہے، اس کو اس عمر میں یہ توفیق تہجد کی ملتی ہے۔ اٹھو میرے بزرگوں، اٹھو، اللہ سے دوستی کرو۔ آج وہ حوث ختم کر دیجئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی پرائیویٹ نوکری کی تلاش کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ دل نہیں لگ رہا ہے، تہجد پڑھیے، دل لگے گا۔ قسم خدا کی رات میں اگر سناٹے میں بات کرو گے اللہ سے، ایسا لگے گا کہ میرا اللہ صرف میرے ہی لیے ہے اور میرے گھر ہی کے لیے ہے۔ وہ اللہ اتنی محبت ڈالتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ فرمایا قبر سے آواز آئی، میں عمل سے کام کرتی ہوں، حسب نسب سے نہیں۔ اگر فاطمہ کے عمل اچھے ہوں گے تو میں جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاؤں گی، ورنہ جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جاؤں گی۔ اس ماں کا واقعہ سنا رہا ہوں جو کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر، سجدے میں شہید ہونا پسند کیے لیکن نماز چھوڑنا پسند نہیں کی۔
آج تو جیتے جی کھاتے پیتے عیش و مستی میں نماز چھوڑ دیتے اور سمجھتے ہیں بس امام صاحب خطیب صاحب جمعہ میں پرچی لکھ کر کے دعا کر دیں گے ہم جنت کے راستے آسان۔ آج کا مسلمان 70% اسی بھروسے پر بیٹھا ہے کہ مرنے کے بعد کو قبر پر فاتحہ پڑھ دے گا میں سیدھے جنت چلا جاؤں گا۔ مسجد میں امام صاحب دعا کر دیں گے اللہ اس مرحوم کی جنت الفردوس میں جگہ دے دے، جنت مل جائے گی۔ نہیں ملے گی جب تک کہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ دعا بھی اسی وقت کام آتی ہے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ دعا کام نہیں آتی ہے اگر گناہ کرتے کرتے بھی دعا کرتے رہیں گے تو دعا اٹکتی رہے گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا یہ 6 چیزیں جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جس کی محبت میں تم فرفتہ ہو، کوئی عورت کے پیچھے پڑا ہے، کوئی بیٹوں کے پیچھے پڑا ہے، کوئی خزانہ جمع کرنے کی محبت میں لگا ہوا ہے، کوئی سونے چاندی زیورات بنانے کے فکر میں لگا ہے، کوئی قیمتی سے قیمتی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں کاریں گھومنے پھرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کھیتی باغات کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرمایا یہ معمولی چیز ہے، یہ تیری ضرورت کے لیے میں پیدا کیا ہوں، تیری ضرورت کے لیے دیا ہوں، لہذا پیدا کرنے والے مالک سے دل لگائیے نہ اس چیز سے جو فنا ہونے والی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وہ عمدہ ٹھکانے کے ذکر اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ تو وہاں کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہے، کن کن لوگوں کو وہ ٹھکانہ وہ گھر ملے گا، کن کن لوگوں کو وہ گھر وہ ٹھکانہ ملے گا۔ اس لیے یہاں سے جانا ہے، جانے کے بعد وہاں گھر بنا رہے ہیں، شام پر جا رہے ہیں لیکن وہاں کا گھر کوئی پتہ نہیں لگا رہا ہے۔ اس گھر کو اللہ کیسے بنواتا ہے، کن کے لیے بنا رہا ہے، کون ہے اس خوبی والا، کون سی نیکی سے وہاں کے گھر بنتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو ذکر کروں گا۔ ذرا جوڑیے، بلائیے دوستوں کو، ساتھیوں کو، بھائیوں بہنوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو لائیے اس مجلس میں، جمع کیجیے، قرآن سنائیے، قرآن سمجھائیے۔ اس سے بہتر اور کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، اس کی بات سے اور کوئی اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پورے محلے میں بیداری ہونی چاہیے، بزرگوں میں، جوانوں میں، بچے بچیوں میں، عورتوں میں، ماں بہنوں میں۔ ایک دن خاص کیجئے کہ قرآن ہم کو سننا سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بہت سارے خیر کے راستے کھول دیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا